نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 سے ہم سب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میں یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس گناہ میں سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں اللہ کریم نے شفاعت کا ذکر کیا، شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ، اچھی شفاعت اور بری شفاعت۔ پچھلی آیت کریمہ میں جو ہم نے کل جس میں گفتگو کی تھی، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ آپ میرے رستے میں قتال کریں، جہاد کریں، اور پھر یہ حرض المؤمنین، ایمان والوں کو بھی ترغیب دیں۔ تو نیک کام کے لیے کسی کو کہنا، نیک کام میں کسی کی مدد کرنا، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت شفع سے ہے، اور شفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان، ضرورت مند انسان کے ساتھ مل کر اس کی ضرورت کے لیے تگودو کرنا، یا اس کی ضرورت کے متعلق سوال کرنا، یا اس کا مسئلہ ضرورت حل کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نیک سفارش کرے نیکی کے کام میں، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں جہاد کے لیے، تو اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر جہاد میں شریک ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود جہاد کرنے کا جو حصہ وہ تو ملنا تھا، ساتھ جو آپ کے کہنے پر جہاد میں شامل ہوئے ان کے جہاد کرنے کی جو نیکیاں ہیں ان میں سے بھی حصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو یہ اللہ کریم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کی ترغیب کے لیے بات کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، تو نیکی کرنے والے کو تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جس نے نیکی کی ترغیب دی اس نیکی میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، کہ ہر نیک سفارش میں اس کے لیے حصہ مقرر ہے جس نے شفاعت کی، جس نے سفارش کی۔ اسی طرح دوسری سفارش ہے، دوسری شفاعت ہے شفاعت سیئہ، بری شفاعت۔ تو بین اسی طرح جیسے نیک شفاعت کا اللہ کریم نے کہا کہ اس میں سے تمہارا حصہ مقرر کر رکھا ہے رب کریم نے، اسی طرح بری سفارش میں، گناہ کے کاموں میں جو آپ کسی کی کو ترغیب دیتے ہیں یا مدد کرتے ہیں، اس میں سے بھی اللہ کریم نے آپ کا حصہ رکھا۔ تو شفاعت جس قسم کی بھی کی جائے، اس میں سے شفاعت کرنے والے کو، ترغیب دینے والے کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ جو میں آپ سے بات کرتا تھا، آج رب کریم کا حکم، اس میں نص آپ کو قرآن سے یہ مل گئی کہ ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں، کسی کو
سلیکٹ کرنے کے لیے، کسی کو ممبر بنانے کے لیے، کونسلر، چیئرمین، ایم پی، ایم این اے بنانے کے لیے جو ووٹ ڈالتے ہیں اور کسی کے کہنے پر ڈالتے ہیں، کسی کی سفارش میں نے کر دی کہ اس کو ووٹ دے دو، یا آپ نے کر دی، تو اگر وہ آدمی بد ہے، اگر وہ آدمی بد ہے اور آپ نے اس کی شفاعت کی، آپ نے اس کی سفارش کی، تو اس کی بدی میں سے جو وہ کرے گا آپ کو بھی وہاں حصہ ملے گا، اس کے لیے تیار رہیں ذہنی طور پر۔ اور اگر آپ نے کسی اچھے آدمی کی شفاعت کی، سفارش کی، اور وہ اچھائی کے کام کرتا ہے، تو جو بھی وہ اچھا کام کرے گا اس میں سے آپ کے لیے بھی اللہ کریم نے حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو دونوں ہی صورتوں میں انسان کو شفاعت کرنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے، ریکمنڈیشن کرنے کے لیے کسی کی، انسان کو پہلے غور کرنا چاہیے کہ میں کس کے متعلق کیا کہہ رہا ہوں، کیا جس کی میں سفارش کر رہا ہوں اس اہل بھی ہے کہ نہیں، جو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، کیا واقعی اچھا آدمی ہے کہ بھی نہیں۔ اور یہ وبال انسان پر آئے گا، دنیا میں اگر اس کو نہ ملے لیکن آخرت میں تو حساب بھی پاک کیا جائے گا۔ وہاں تو ایک اللہ فرماتے ہیں لا تظلمون فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی تمہارے پاس سا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جو کچھ آپ نے کیا وہاں تو حساب و کتاب ہوگا، اس لیے اس بات پر بھی غور کیا کریں۔ پہلے تو سفارش ہی نہ کریں کسی کی، کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے گناہ میں، کسی کی برائی میں اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بغیر کسی فائدے کے اپنے آپ کو داخل کر لینا۔ وہ کیا کہتے ہیں، کولوں کی دلالی میں منہ کالے والی بات ہے، لینا دینا کچھ نہیں، بس کھڑپینچی، چودراہٹ، میں نے 10 ووٹ لے کر دیے، میں نے 30 ووٹ لے کر دیے، یہ نہیں پتا کہ وہ جو 30 ووٹ میں نے لے کر دیے وہ اللہ کے ہاں اس کا جواب میں کیسے دوں گا، ایک برے بندے کی فرض کر۔ اور اس آیت کریمہ سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ سفارش کرنا ناجائز نہیں ہے، شفاعت کرنا ناجائز نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں سفارش کرنا جائز ہے، لیکن حقدار کی سفارش کرنا جائز ہے۔ وہ اچھا بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھنے والا ہے، اس کی سفارش آپ کرتے ہیں کسی کالج میں، کسی کیا کہتے ہیں ملازمت کے لیے، کسی سے کہتے ہیں کہ یار یہ اچھا آدمی ہے، یہ اس قابل ہے، اس کا حق ہے، آپ اس کی سفارش اگر کرتے ہیں اس کی نوکری کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، تو یہ جائز ہے، یہ نیکی ہے کہ حقدار تھا، اس کو حق نہیں مل رہا تھا، آپ نے سفارش کی، آپ نے اس کی مدد کی، اس کو اس کا حق ملا، تو یہ سفارش جائز ہے اور یہ نیکی کا کام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بچہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے، آپ کا تعلق والا پرنسپل ہے، آپ جا کے اس کو داخلہ دلوا دیتے ہیں اور کسی حق والے کا حق مارتے ہیں، تو یہ سفارش جو ہے یہ سفارش ناجائز ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ تو سفارش اٹ سیلف جو ہے، شفاعت کرنا وہ جائز ہے، لیکن اس میں شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ کا جو ہے خیال رکھنا یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کون سی شفاعت کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ سے کچھ چیز طلب کی، سواری مانگی کہ مجھے سواری درکار ہے، میرے پاس سواری نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفاری میسر نہ تھی، موجود نہ تھی، تو آپ نے کسی اور کی طرف اس کو ریفر کر دیا، سب بندے کہ فلاں شخص کے پاس چلا جا، اس کو کہے جا کے میرا نام لینا، وہ تمہیں سواری دے دے گا۔ تو وہ شخص جب وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد واپس پلٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے آ کر خبر دی کہ مجھے سواری میسر آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی مثل ہے۔ آپ کے پاس کوئی چل کر آیا، جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، کو مانگنے کے لیے آ گیا آپ کے پاس 50 100 500 1000، آپ کی جیب میں نہیں، آپ کی پاکٹ میں نہیں، آپ کی طاقت سے بڑھ کر ہے، تو
آپ بری و ذمہ نہیں ہو جاتے. بھائی وہ مجبور ہے، بے کس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار ضرورت مند ہے تو تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں. کسی دوست کو، کسی ملنے والے کو، محلے میں، گلی میں کوئی ایسا ہے جو صاحب ثروت ہے، آپ کے کہنے سے اگر اس کا کام ہو جائے گا تو وہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی کی ترغیب دینے والا بھی ویسے ہی ہے جیسے اس نے نیکی کی. پیسے آپ نے نہیں دیے، پیسے کسی اور نے دیے، آپ نے فقط اس کو کہا کہ یار یہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دو، تو نیکی تو اس نے کی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کی تلقین رہنمائی کرنے والا، ترغیب دینے والا بھی ویسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا. تو اس طرح بھی نیکی کے کام میں حصہ ڈالا، اور یہی سفارش ہے، یہی شفاعت ہے، یہی سفارش ہے. تو دونوں شکلیں رب کریم نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی. تو اس سے یہ بات ملی کہ شفاعت اٹ سیلف ناجائز نہیں ہے، لیکن معصیت کے کاموں میں کرنے سے اللہ کریم نے منع فرمایا. جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَانُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. تو برائی کے کاموں میں مدد کرنے سے منع فرمایا اور اچھائی کے کاموں میں مدد کرنے کی ترغیب دینے کے لیے کہا گیا. سب سے پہلے اپنے محبوب کو یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیا کریں میرے راستے میں جہاد کرنے کی. اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جہاد فقط تلوار کے ساتھ کسی کی گردن اڑانے کا نام نہیں ہے. نیکی کی تلقین کرنا بھی جہاد ہے، معاشرتی برائیوں کو روکنا بھی جہاد ہے. تو ہر قسم کا جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، کوشش، جہاد جہد سے ہے، جہد کوشش کو کہتے ہیں. تو جو کام بھی آپ کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اسی کو جہاد کہتے ہیں. اب درجات ہیں اس کے، جتنا درجہ ہے جہاد کا، جس قسم کا آپ نے جہاد کیا اس قسم کا اجر آپ کو ملے گا. اور جہاد کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے کہ اپنی گردن جو ہے اللہ کے راستے میں دے پیش کر دینی، یہ بھی جہاد ہے. اور پھر کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بھی جہاد ہے، افضل ترین جہاد ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. جابر ہے، ظالم ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ تو غلط کر رہا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف ہے، تو یہ بھی اپنے آپ کو ایسے ہی ہے جیسے قتل کے لیے پیش کر دینا. اسی لیے اس کو جہاد افضل کہا گیا. یہ چھوٹا جہاد نہیں ہے کہ کسی ظالم کے سامنے اس کو کہنا کہ تو ظلم کر رہا، تو یہ اس کا اپنا درجہ ہے. تو جیسے جیسے جس درجے کی آپ کوشش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، اس قدر ہی آپ کو درجہ ملے گا، اس قدر آپ کو اس کا فضل بھی ملے گا، رحم بھی ملے گا، کرم بھی ملے گا، اس کا اجر بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، اور پھر اللہ کے ہاں وہاں محفوظ کر لیا جائے گا. جب آپ اس کے پاس جائیں گے اللہ کہتا ہے میں تم کو لوٹا دوں گا. اور اگر آپ نے اللہ کے لیے کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، نیک کام کے لیے، ترغیب کے لیے کام کیا، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ فقط میں تیرا تجھ کو نہیں لٹاؤں گا، اپنا فضل بھی شامل کروں گا، تمہیں اور دوں گا، کیوں کہ تو نے میرے لیے کیا، میرے دین کے لیے کیا، میرے محبوب کے لیے کیا. تو اس لیے نیکی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو نیکی کے کام میں لوگوں کی رہنمائی کیا کریں، مدد کے لیے نکلا کریں. مدد کرنے کا 101 اسلوب ہے، ضروری تو نہیں آپ کی پاکٹ میں پیسے ہی ہیں تب بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے. تو آگے اللہ نے فرمایا اللہ کل شیء مقیتہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. آگے اللہ کے ساتھ فرمایا وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحْيَّةٍ فَحْيُوا فَأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رَدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب کسی لفظ کے سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے، تم کو دعا دی جائے، تمہیں جب کسی کی طرف سے دعا دی جائے تو جواب میں اس سے بہتر دعا دیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ اس کو لوٹا دو.
بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا۔ تو یہاں اللہ کریم نے ایک اور تلقین کی ایمان والوں کو کہ اگر تمہیں کوئی دعا دیتا ہے، اور ہمارے دین اسلام میں جو دعا دی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے السلام علیکم۔ مسلمان جو مسلمان کو دعا دیتا ہے، جب بھی آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم۔ تو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، آسان کر کے اگر اس بات کو کیا جائے، کہ جب اگر تمہیں کوئی کہے السلام علیکم تو اب اس سے بڑھ کر اس کو واپس کرو، اس سے بڑھ کر اس کے واپس کرو، یا پھر ویسا ہی اس کو لوٹا دو۔ السلام علیکم کے مقابلے میں یا تو اس کو یہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، جتنی آپ کے پاس قلب میں وسعت ہے، یا کم از کم یہ تو حکم کے درجے میں ہے یہ دونوں باتیں، کہ کم از کم جو ہے اس کو ویسے ہی لٹا دو۔ اس نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیں گے وعلیکم السلام۔ وہ کہتا ہے تم پر سلامتی ہو، آپ کہیں تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہ ہو گیا بین بین، یہ بھی قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن چپ رہنا اور دعا کا جواب دعا کے ذریعے نہ دینا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو سلام کیا جائے تو ویسا ہی اس کو جواب دیا، کم از کم ویسا ہی جواب دیا جائے، یا پھر بھی احسن منہا، اس سے بڑھ کر جو ہے اس کو جواب دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ جب بھی دو مومن آپس میں ملیں تو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا، سوال کیا کہ اسلام کا کون سا وصف سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور ہر ایک مسلمان کو سلام کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، پہچان ہے کہ نہیں ہے، ہر مسلمان کو سلام کرو۔ اسلام کا سب سے بڑا وصف آقا نے دو گنوائے، ایک کھانا کھلانا اور دوسرا سلام کرنا، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے کرنے کے بعد تم ایک دوسرے سے محبت کرو؟ تو آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو بکثرت سلام کیا کرو، بکثرت سلام کیا کرو۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اب کسی کو سلام کرتے اور دیوار یا درخت کی اوڑ آ جاتی تو جب دوبارہ نکلتے درخت کی اوڑ سے تو پھر سلام کرتے، یعنی کہ آپ نے سلام کیا اور آگے دیوار آ گئی، دیوار کی اوڑ سے نکلے تو آپ کہتے ہیں ہم پھر دوبارہ سلام کرتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا تھا نا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مومن آپس میں محبت نہ کریں، اور محبت کے لیے جو نسخہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے کہ بکثرت سلام کیا کرو، اور سلام کے ساتھ انسان کا تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور سلام ہے کیا؟ آپ دعا دیتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے وہ بندہ محفوظ ہو رہا ہے، آپ اس کو سلامتی کی گارنٹی دے رہے ہیں، آپ سلامتی اس پر بھیج رہے ہیں نا، تو کم از کم آپ کی ذات سے وہ بندہ محفوظ ہو رہا ہے، تو سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ کسی شخص کو آتے گزرتے نا، سلام کریں، ایک دفعہ کریں، دو دفعہ کریں، تین دفعہ کریں، چار دفعہ کریں، آپ کا وہ تعلق نہ بھی ہوگا تو آہستہ آہستہ آپ کا تعلق اس سلام کی وجہ سے ڈیولپ ہو جائے گا۔ اب کبھی آپ کہنا بھول گئے تو وہ جب آپ کو دیکھے گا تو وہ سلام آپ کو کرے گا۔ تو یہ محبت کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی ملاقات کرو تو سلام کیا کرو۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ تم میں سے بہتر وہ ہو جائے جو پہل کرے سلام میں. یہ نہ سوچے کہ وہ آ رہا ہے تو وہ مجھے کرے گا، میں کیوں اس کو کروں. جو پہل کرے گا اس کا درجہ زیادہ ہوگا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا کہ حضرت عمران بن الحسین بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، السلام علیکم. تو آپ نے فرمایا کہ 10 نیکیاں. اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا 10 نیکیاں. وہ بیٹھ گیا. اسی اسنا میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ بھی بیٹھ گیا. تو آپ نے فرمایا 30 نیکیاں. اس شخص کو 30 نیکیاں. اور ایک اور روایت میں اور آتا ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ، تو آپ نے فرمایا کہ 40 نیکیاں. تو انسان کا جاتا کچھ نہیں، خرچ کچھ نہیں ہو رہا، پلے سے کچھ نہیں جا رہا انسان کا، بس لب ہلانے سے، اور پھر وہ آپ کو واپس مل جانا ہے. وہ آپ کو جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو واپس بھی مل جانا ہے، اور نیکیاں بھی آپ کو علیحدہ سے مل رہی ہیں. تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی سودا فائدے کا ہے جو ہم نے ترک کر رکھا ہے، جس کو ہم ترک کر چکے ہیں. اب ہم جو ہیں تعلق والے کو سلام کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ گوڑا تعلق ہو اس کو سلام کرتے ہیں، اور جو ہمیں 1-2 دفعہ سلام کا جواب نہ دے دوبارہ بڑھ کر ہم اس کو سلام ہی نہیں کرتے کہ اڈا رہے گا ننھے ہاں جی، یا یہ مجھے سلام کرے گا، میں اس کو سلام کیوں کروں. تو سلام جو ہے وہ یاد رکھیے گا کرنا سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ حکم بھی ہے قرآن کا نا. اور جواب دینا واجب ہے. جو جواب نہیں دیتا وہ بھی گناہ گار ہے، اس کی بھی پکڑ ہوگی کہ تجھے میں نے حکم دیا تھا کہ جب کوئی تمہیں دعا دے تو اسے ویسے ہی واپس لوٹا دینا یا بڑھ کر اس کو دینا. کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ کریم نے جو بھی قرآن کریم میں حکم دیا کیا اس کے بابت پوچھا نہیں جائے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میرے محبوب نے کیا تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا. تو جو لوگ محض اس وجہ سے سلام نہیں کرتے یا سلام کا دعا کا جواب نہیں دیتے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن، قیامت کے جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے اپنی عادت بنا لیں. یہ نیکی بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ جب بھی 2 ایمان والوں کا سامنا ہو تو آگے بڑھ کر اس کو سلام کریں، اس کو بڑھ کر. تو لہٰذا عادتیں بنا لیں، یہ والی بری عادت نہیں ہے. کوئی آپ کے سامنے آئے، کوئی تعلق والا ہے یا نہیں ہے، اس کو سلام کیا کریں، اس کو سلام کیا کریں. اس سے پیار بڑھے گا، اس سے محبت بڑھے گی، اور آپ کے نامہ اعمال میں مفت کی نیکیاں جو ہیں وہ شامل کر دی جائیں گی. آپ کا کھاتا بڑھتا رہے گا. تو پتہ تو آپ کو جب چلے گا نا، جب وہاں آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا تو یہ نیکیاں سنبھالی نہیں جائیں گی آپ سے، جو راہ چلتے بغیر کسی خرچے کے آپ اکٹھی کر رہے. 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 30 نیکیاں، 40 نیکیاں فقط آپ کی زبان ہلانے سے. اور اگر دن میں اگر معمول بنا لیں آپ کے آتے جاتے ہر بندے کو سلام کریں، تو یقین کریں کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے کتنی نیکیاں ہیں جو آپ نے اکٹھی کر لی. تو ہم مفت کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی گنوا بیٹھتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنی انا کے لیے. یہ تکبر جو غرور کس بات کا کہ میں کیوں اس کو سلام کروں. یار سلام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ میرا تعلق والا ہے نا، سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی نبی کے ماننے والا ہے جس نبی کا میں ماننے والا ہوں. تو لہٰذا کم از کم اس عادت کو اپنا لیں کہ سلام کرنے کی عادت جو ہے اس کو اپنا لیں. گھر میں جب داخل ہوں سلام کریں، جتنی دفعہ داخل ہوں سلام کریں، باہر نکلیں سڑک پر آتے جاتے کو سلام کریں. تو یہ عادت اپنائیں گے تو اس میں خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا جب بھی گھر جاؤ سلام کیا کرو گھر جا کے، اس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں گھر میں. تو یہ مفت کی نیکیاں بھی ہیں اور اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہیں. تو اللہ کریم ہمیں دین مبین کو سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.